اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما جزا اللہ عنا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم و آلہ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم۔ درود شریف کی مجلس ہماری جمعہ کی ہوتی ہے اور درود شریف کو اللہ پاک نے بہت خاص مقام عطا فرمایا ہے جو اس آیت سے ثابت ہے، اور ہمیشہ عشاق درود شریف کی کثرت فرماتے ہیں۔ امر ربی بھی ہے اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی محبت اور اس کی اطاعت اور اتباع حاصل کرنے کا بھی سب سے مؤثر ذکر اذکار میں سے ہے۔ خوش نصیب وہ لوگ ہیں کہ جو لاکھوں میں درود شریف پڑھتے ہیں 24 گھنٹوں میں۔ ان واقعات کو ہم ذکر کر رہے ہیں چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت قیامت تک ہے، آخر نبی ہیں، اور معجزات اور ہمارے مولانا زکریا جو حضرت بنوری کے والد تھے، یوسف بنوری کی، انہوں نے پرانی کتابوں میں سے جمع کی ہے، اور وہ بڑی اہم کتابیں اب ہمارے نوجوان ان کتابوں کو نہیں دیکھتے۔ تصرفات و کرامات الاولیاء بعد الممات۔ اسی طرح انبیاء علیہ السلام کے جو معجزات اور ان کی تصرفات ہیں یہ بھی قیامت تک جاری رہیں گی۔ ہمارے ہاں اپنے اکابرین سے یہی سنا اور سیکھا ہے کہ ایک تو ہے نصوص، جیسے قرآن کی میں نے آیت پڑھ دی ہے، یہ تو سب سے شاندار حوالہ ہوتا ہے، لیکن چونکہ انسانوں کو حکایات سے اور اپنے بزرگوں کے واقعات سے ایک مناسبت ہوتی ہے تو اس کو سنانا اور جمع کرنا یہ ہمارے بڑوں میں ہمیشہ رہا ہے، اور اس سے عوام کو بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ اس لیے ہمارے بزرگوں میں ایک خاص انداز میں قول ہے نصوص و اقوال خصوص، جو کسی اہل اللہ کی طرف سے جو چیزیں منسوب ہیں وہ بھی بڑی اہمیت رکھتی ہیں۔ تو گزشتہ 2 جمعوں سے ہم لوگ ایک نابینا بزرگ جو ہے صالح موسیٰ ضریر، ان کی جو ہے وہ جہاز میں جب تھے، اور اس کو منہاج الحسنات میں ابن فاکہانی کی کتاب فجر منیر سے نقل کیا ہے، روشن صبح، یعنی اس میں انہوں نے نقل کیا کہ جہاز ڈوبنے لگا اور اس میں میں موجود تھا۔ اس وقت مجھ کو غنودگی سی ہوئی، اور اس حالت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو یہ درود تعلیم فرمایا کہ ارشاد فرمایا کہ جہاز والے اس کو 1000 بار پڑھیں۔ ہنوز 300 بار پر نوبت پہنچی تھی کہ جہاز نے نجات پائی۔ اور بعد اسی میں جو درود میں ہے بعد الممات انک علی کل شیء قدیر، آخر بھی اس میں پڑھنا معمول ہے۔ وہ درود یہ ہے جو ہمارے بزرگ اور سارے اہل اللہ اس کو بڑی مضبوطی سے پکڑتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس درود کی برکت سے ان کو نجات بھی عطا فرماتے ہیں تمام آفات سے اور بلاؤں سے اور ہول سے، اور ان کی ساری حاجات پوری بھی ہوتی ہیں، اور ان کے سارے گناہ معاف بھی ہو جاتا ہے۔ طاہرنا بہمن جمیع سیئات، اور ترفعنا بعندک اعلی درجات، ان کو جنت میں بھی اللہ پاک اونچے درجے عطا فرماتے ہیں۔ وتبلغنا بها اقصى الغایات من جمیع الخیرات، اللہ تعالیٰ جتنے بھی خیریں ہیں ان کی ساری بلندیاں ان کو عطا فرماتے فی الحیات و بعد الممات، اس کی طرف اشارہ ہے۔ انک علی کل شیء قدیر۔ حضرت لکھتے ہیں کہ ان کو ان کے شیخ نے
یہ فرمایا تھا، جس کو انہوں نے نقل کیا ہے حرر و محمد انعام اللہ، یہ ہمارے حضرت جی جو تھے، مولانا انعام الحسن صاحب وغیرہ، یہ سارے حضرت کے خدام میں سے تھے، ان کو یہ بتایا گیا تھا کہ اس میں انک علی کل شیء قدیر بھی یہ کرے، کیونکہ اللہ سبحانہ سے یہ درود جو ہے اصلاً تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ترقی درجات کے لیے اور اپنے حاجات کے لیے، اور سوال کیا جاتا ہے دعا کے انداز میں، اللہم یعنی اے اللہ تو عطا فرما، تو اس سے سوال ہوتا ہے انک علی کل شیء، اور اسی کی طرف اشارہ ہوتا ہے کہ آپ ساری چیزوں پہ قدرت رکھنے والے ہیں۔ یہ چیزیں ہیں، اور اس درود کی بڑی تاثیر ہے، اور حالات میں، واقعات میں، غموں کے ازالے میں، پریشانیوں کے اور مہمات جو انسانوں کو پیش نظر ہوتی ہیں، جو ان کے ذہن میں ہوتے ہیں دینی اور دنیاوی، اس کو پورا ہونے میں، تو ویسے بھی درود شریف کی کثرت کا جو امر ہے، تو ہمارے اکابرین اسی حدیث، اسی بزرگ کے قول سے بھی ثابت ہے کہ کثرت درود کی جو کم سے کم تعداد ہے وہ 300 ہے، دن میں 300 دفعہ کی عادت کو پورا کیا جائے، چاہے وہ مختصر درود ہی کیوں نہ ہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس میں یہ بہت مختصر ترین درود ہے، لیکن اس میں درود بھی ہے، سلام بھی آ گیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کو کم از کم 300 دفعہ 24 گھنٹوں میں تو پڑھ لیا کرے، تو یہ لوگ کثرت درود پڑھنے والوں کی صف میں شامل ہو جائیں گے، اور پڑھنے والے تو پھر 3-3 لاکھ تک بھی سعی کرتے رہتے، جس طرح کہ ہم گزشتہ مجالس میں محمود غزنوی رحمہ اللہ کا خواب، وہ بھی اسی طرح کی بات ہے، چونکہ بتایا نا کہ اکابرین نے ان چیزوں کو جمع کیا ہے، اور اس سے بڑی ہمت ملتی ہے ان واقعات سے کہ وہ شاک کیسے کرتے ہیں۔ ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے درود تعلیم فرمائی، جو ہم نے یہاں مکہ مکرمہ میں، چونکہ یہاں کے سادات میں یہ بڑی عام تھی، تو اس کو ہم نے ہمارے علاقے میں اتنا زیادہ اس کو شہرت نہیں تھی، تو ہم لوگ نے اس کو بھی جمع کیا ہے، جو کتاب الاذکار، ہمارے اللہ تعالیٰ نعمان کی اور ان کے بچوں کی حفاظت فرمائے، مزید ان کی علم و معرفت میں ترقی عطا فرمائے، تو وہ انہوں نے جو 40 حدیث جو ہمارے بزرگوں کے ہاں ہے کہ درود شریف کی 40 حدیث، اور اس طرح اس کی فضیلت ہے کہ ہر چیز میں 40 حدیث کو جمع کیا جاتا ہے، تو اس میں ان کو جمع کیا کہ ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ محمود بن سبکتگی، ان کے اشکالوں کو بھی رفع فرمایا اپنے خواب میں کہ تمہارے اوپر بہت زیادہ ذمہ داریاں ہیں، ریاستی بھی اور خدمت خلق کی بھی اور عدل و انصاف کی بھی، تو آپ یہ درود پڑھ لیا کریں تو آپ کو 3 لاکھ کا اجر مل جائے گی۔ تو ایسی بھی خوش نصیب ہوتے ہیں کہ جو لاکھوں کے عدد میں پہنچاتے ہیں۔ ہم نے یہاں پہ دیکھا ہے حرمین میں کہ 1 لاکھ سے اوپر پڑھنے والوں کی بھی زیارت ہوئی، وہ صبح سے جو شروع ہوتے تھے 100 اور 100 کے جس طرح کے کاؤنٹر ہوتے ہیں نا، 1000 کی تسبیح ہوتی ہیں، تو 1000 والی اور اس طرح لاکھ والی تسبیح کے کاؤنٹر ہوتے ہیں۔ اس زمانے میں بھی صوفیاء بڑے عقل مند تھے، گنتی کے لیے انہوں نے خوبصورت انداز میں کاؤنٹر والی تسبیحات بنائی ہوئی تھیں کہ 100 کے بعد پھر ایک دانہ کھینچ لیتے تھے، اور وہ 10 دانے ہوتے تھے تو 1000 ہو جاتی تھی، پھر ایک دانہ 1000 کے بعد آگے بڑھا دیتے تھے تو 1000، 2000 اور 100,000 جو ہے 1 لاکھ تک پہنچ جاتا تھا۔ تو یہ حضرات لگے رہتے ہیں، لاکھوں ان کو توفیق ملتی رہتی ہے، تو ہم جیسے اگر کم از کم 300 کا عادت بھی پورا کر لیا کرے 24 گھنٹوں میں، تو انشاءاللہ درود شریف کی جو فضیلتیں ہیں دنیا آخرت کی، فی الحیات و بعد الممات، اور آخرت میں بھی قبر میں، حشر میں وہ حاصل ہوتے رہیں گی۔ حدیث البتا کا جو مشہور ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں سے کہ ایک آدمی کے بہت زیادہ گناہوں کا وہ پلڑا بھاری ہو جائے گا،
حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک کاغذ کا پرزہ اس کی دوسرے پلڑے میں ڈالیں گے تو وہ بھاری ہو جائے گے. تو اللہ ہم سب کو کثرت درود کی توفیق عطا فرمائے. یا ربی صلی وسلم دائما ابدا اللہ حبیبی کا خیر خلق کلہم.